بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 213 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب من بنا، یعنی جس کسی نے عمارت تعمیر کی۔ در حقیقت گزشتہ متعدد ابواب میں یہ تذکرہ چلا آ رہا ہے مسلسل کہ دینی تعلیمات کی روح سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے یقیناً گھر بنیادی ضروریات میں شامل ہے، اور یہ کہ انسان کے لیے گھر انتہائی ضروری ہے، اور یہ کہ کسی بھی شخص کے لیے گھر اللہ کی طرف سے یقیناً بہت بڑی نعمت ہے کہ گھر میں انسان اپنے اہل و عیال کے ساتھ دنیا کی نظروں سے چھپ کر اپنی مرضی کے مطابق راحت و آرام کی زندگی بسر کیا کرتا ہے، اور یہ کہ اپنے اہل و عیال کے لیے ٹھکانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور یہ کہ اپنے اہل و عیال کے لیے بے پردگی سے انتظام اور یہ بندوبست کہ یہ تمام چیزیں دینی تعلیمات کا ہی ایک اہم ترین حصہ ہیں۔ لہذا گھر انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس تعلق سے وہ بات جو کہ سمجھانا اور بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ گھر تعمیر کرنے کے معاملے میں انسان کو چاہیے کہ وہ فضول خرچی سے ہمیشہ اجتناب ہی کیا کرے، کہ ضرورت سے زیادہ مکانات تعمیر کرنا اور ان میں ضرورت سے زیادہ اپنا مال اور روپیہ پیسہ یا نقش و نگار وغیرہ کے یہ جو معاملات ہیں تو یہ اسراف، ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ ہمارے سامنے ہے یہ اثر کہ جس کا نمبر ہے 454۔ فرمایا کہ عن قیس بن ابی حازم قال، قیس بن ابی حازم کہتے ہیں دخلنا علی خباب نعودہ، ایک بار یہ واقعہ پیش آیا کہ ہم خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچے۔ وقد اکتوى 7 کیات، اور اس وقت ان کی صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے 7 داغ لگا رکھے تھے۔ داغ لگوانا یا جسم کو داغنا، یعنی گزشتہ زمانوں میں جو اس دور کے مطابق علاج کے جو طریقے رائج تھے تو ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ لوہے کو آگ پر گرم کر کے اور تپا کر اسے زخم کی جگہ پر وہ لوگ لگا دیا کرتے تھے، یعنی کسی جگہ کوئی ایسا زخم ہے جسم میں کوئی ایسا مرض ہے، بیماری ہے کہ ہر قسم کا علاج جب ناکام ہو چکا، تمام تجربے کر لیے گئے، ہر قسم کا علاج آزما کر دیکھ لیا گیا ہو، لیکن جب کوئی بھی علاج، کوئی بھی ترکیب، کوئی بھی تدبیر کارگر ثابت نہ ہو سکے تو آخری علاج کے طور پر وہ لوگ داغا کرتے تھے، یعنی لوہا گرم کر کے اس زخم پر لگا دیا کرتے تھے وہ لوگ
تاکہ وہ زخم جل جائے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اور اسی لیے عربی میں یہ کہاوت اور یہ مقولہ مشہور ہے کہ آخر الدواء الکی، یعنی آخری دوا اور آخری علاج تو کئی ہے، یعنی آگ سے یوں داغ دینا، جلا دینا، کہ تمام علاج، تمام ترکیبیں اور تدبیریں جب آزما کر دیکھ لیا اور کوئی تدبیر اپنا کام اور اثر نہ دکھا سکی ہو، تو آخری علاج تو یہ گویا کہ ضرب المثل کے طور پر اس جملے کو استعمال کیا جاتا ہے کہ صرف علاج کا اور داغنے کا اور جلانے کا معاملہ ہی نہیں، بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں وہ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی مشکل ہو، تو انسان کو چاہیے کہ پہلے جو آسان قسم کے علاج ہیں کہ پیار اور محبت اور نرمی سے اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، کہ زور زبردستی یا فتنہ و فساد وغیرہ یہاں تک نوبت نہ پہنچنے پائے کسی صورت۔ لیکن اگر تمام ترکیبیں آزما کر دیکھ لیا گیا ہو اور کسی ترکیب نے اپنا کام نہ دکھایا، تو آخری علاج یہ ہے کہ الکی، یعنی داغنا، کہ وہ واقعی کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے کہ اسے داغنا مقصود ہے، یا یہ کہ مجاز کے طور پر اس مثال کو لیا جائے کہ وہ بیماری اور مرض کا معاملہ نہیں ہے، آپس کے کوئی معاملات ہیں لیکن نرمی اور محبت سے کام نہیں چل سکا، تو پھر جو آخری حل ہوا کرتا ہے اسے اختیار کیا جاتا ہے مجبوراً۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اس وقت کہ جب ہم ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچے تھے، تو انہوں نے، یعنی خباب رضی اللہ عنہ نے 7 داغ لگا رکھے تھے، یعنی ان کے جسم پر کسی جگہ کوئی تکلیف ہوگی تو وہ 7 مقامات انہوں نے انہیں داغ رکھا تھا۔ اور یہ داغنے کے لیے یہ لفظ اکتوا، یہ کئی سے ہے۔ کئی کے معنی لوہے کو گرم کر کے کسی جگہ لگانا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جدید دور کی جو جدید اصطلاحات اور جدید ایجادات ہیں، تو کئی آج کل کے دور میں کہا جاتا ہے استری کرنے کو، کہ یہ استری جو ہوا کرتی ہے کپڑوں پر جسے پھیرتے ہیں، استری کیا کرتے ہیں، اسے مکوا کہا جاتا ہے۔ مکوا یعنی کئی کرنے کی وہ چیز، وہ آلہ، کئی الملابس، دکانوں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں کپڑوں کو استری کیا جاتا ہے، کہ جو استری ہے وہ بھی لوہا ہے کہ اسے گرم کر کے کپڑوں پر پھیرا یا گھمایا جاتا ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، جہاں تک علاج کا معاملہ ہے، تو اس جدید دور میں آج بھی یہ طریقہ علاج بھی رائج ہے کہ اگرچہ باقاعدہ لوہے کی کسی سلاخ کو گرم کر کے مریض کے جسم پر لگانے کا یہ عمل اس شکل میں تو اب باقی نہیں ہے، لیکن یہ لیزر کے ذریعے یا بجلی کے ذریعے علاج کرنا اور یہ کہ زخم کا خاتمہ کرنا، تو یہ تمام باتیں اور یہ طریقے آج بھی موجود ہیں۔ اور اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ صورتحال واضح ہو سکے۔ اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ فقال ان اصحابنا الذین سلفوا مضوا، ہم جب وہاں ان کی عیادت کے لیے پہنچے، یعنی خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے، اور وہ بیمار تھے، ظاہر ہے کہ بیمار تھے تبھی عیادت کے لیے، تیمار داری کے لیے اور خیریت دریافت کرنے کی غرض سے یہ وہاں پہنچے تھے، اور اپنے جسم پر 7 مقامات کو انہوں نے داغ رکھا تھا۔ اور اس موقع پر وہ یوں کہنے لگے کہ ہمارے جو
ساتھ ہی تھے، وہ تو ہم سے پہلے گزر گئے، اس دنیا سے وہ جا چکے ہم سے بہت پہلے۔ وَلَمْ تُنْقِصْهُمُ الدُّنْيَا، اور یہ دنیاوی خوشحالی اور یہ مال و دولت اور یہ مال و متاع، یہ تمام چیزیں، یہ دنیا کی نعمتیں ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کر سکیں۔ مقصد یہ کہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ، ان کا شمار جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کیا جاتا ہے، اور یہ کہ وہ حضرات اور وہ خوش نصیب ترین افراد کہ جنہیں قرآن کریم میں السابقین الاولین کے نام سے یاد کیا گیا ہے، یعنی وہ حضرات اور وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے دین اسلام کے ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کر لیا تھا وہاں مکی زندگی میں، کہ وہ زمانہ جو کہ مسلمانوں کے لیے انتہائی مشکلات سے بھرپور تھا، وہ زمانہ گویا کہ اس دور میں مسلمان ہو جانا اور دین اسلام قبول کر لینا یہ خود اپنے لیے موت کو دعوت دینے کے مترادف تھی یہ بات کہ اس ماحول میں اور اس دور میں کوئی مشرف باسلام اگر ہو جائے، چونکہ وہ مشکلات سے بھرپور زمانہ تھا، لہذا ان لوگوں نے مشرکین مکہ کی طرف سے اور مخالفین کی طرف سے یہ تمام تر مشکلات اور یہ کہ اذیتوں کے یہ سلسلے اور یہ مشقتیں وغیرہ، ان چیزوں کو اللہ کی رضا کی خاطر خندہ پیشانی سے ہمیشہ برداشت کیا، اور یہ کہ صبر اور تحمل و برداشت سے یہ ہمیشہ کام لیتے رہے، اور یہ کہ اللہ کے دین پر ثابت قدمی کے معاملے میں ان کے قدموں میں کبھی لغزش نہیں آ سکی تھی۔ اور پھر یہ کہ مکی دور گزرنے کے بعد نبوت کے 13ویں سال جب اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ہجرت کا حکم نازل ہوا تھا، تب جس طرح باقی سبھی حضرات مکہ سے ہجرت کر گئے تھے مدینہ کی جانب، تو خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کر گئے مکہ سے مدینہ۔ لیکن اس سے قبل کا جو ان کا زمانہ تھا کہ جس کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہاں مکی دور میں ایک عورت کے جس کا نام تھا ام انمار الخزاعیہ، کہ وہاں مکہ شہر میں ایک مشہور خاندان تھا کہ جس کا نام تھا بنو خزاعہ، اور اس خاندان کا جو سردار تھا اس کا نام تھا سباع ابن عبد العزا، اور اس کی بہن تھی یہ ام انمار۔ تو یہ خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ یہ اس عورت یعنی ام انمار الخزاعیہ کی غلامی کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے اور یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تب یہ سباع ابن عبد العزا اور اس کی یہ بہن ام انمار الخزاعیہ یہ ہمیشہ خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ کو بہت ہی بدترین قسم کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا کرتے تھے، اور یوں وقت گزرتا رہا۔ آخر ہجرت مدینہ کے بعد سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے موقع پر یہ سباع ابن عبد العزا جو کہ مکہ میں انہیں یعنی خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا، اور جس کا بہت زیادہ رعب اور دبدبہ اور بڑی شان و شوکت اور جاہ و جلال کا مالک تھا یہ سباع ابن عبد العزا، کہ یہ بڑا سردار تھا۔ لیکن وہاں احد کے میدان میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں یہ سباع ابن عبد العزا مارا گیا، اور یہی وہ موقع تھا کہ جب اسے جہنم رسید کرنے کے بعد حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ابھی اسی کی جانب متوجہ ہی تھے کہ اچانک عقب سے پیچھے سے مسلسل وحشی جو کہ گھات لگائے بیٹھا تھا اور جو صرف حضرت حمزہ کو شہید کرنے کی غرض سے ہی وہاں پہنچا تھا، احد کے مقام پر مکہ سے سفر کرتا ہوا، تو سباع ابن عبد العزا جو کہ خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا مکی زمانے میں، جب اسے جہنم رسید کیا احد کے میدان میں حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے، تو ابھی حضرت حمزہ اسے قتل کرنے کے بعد اسی کی طرف متوجہ تھے اور اسے ہی دیکھ رہے تھے، تو اچانک پیچھے سے وحشی نے حضرت حمزہ پر وار کیا تھا اور تب حضرت حمزہ شہید ہو گئے تھے۔ الغرض ناظرین کرام، یوں وقت گزرتا رہا، یہ مدنی زندگی مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک دور جب گزر چکا، خلفائے راشدین کا وہ دور آیا، بالخصوص خلیفہ دوم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے دوران فتوحات کا یہ سلسلہ بہت زیادہ وسعت اختیار کر گیا تھا، نئے نئے علاقے اور نئے نئے شہر یکے بعد دیگرے جب فتح ہوتے چلے گئے تھے۔ آخر خلیفہ چہارم امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بعض مجبوریوں کی بنا پر اپنا دار الخلافہ مدینہ سے کوفہ منتقل کر لیا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے مدینہ سے کوفہ منتقل ہو گئے، اور تب ان کی ہمراہی میں ان کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی مدینہ سے کوفہ منتقل ہو گئے تھے، کہ جن میں خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اور پھر آخر وہاں کوفہ میں حضرت علی کے زمانہ خلافت کے دوران سن 37 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا تھا کوفہ میں، تو وہاں ان کے انتقال سے چند روز قبل سن 37 ہجری میں کوفہ میں جو ان کا گھر تھا وہاں یہ معاملہ پیش آیا تھا کہ یہ حضرات ان کے انتقال سے چند روز قبل ان کی عیادت کے لیے پہنچے تھے، تب یہ اپنے گزشتہ وہ زمانے، وہ مکی دور، وہ ابتدائی زمانہ مسلمانوں کا، اور اس ابتدائی دور میں جو ان کے ساتھی تھے انہیں یاد کرتے ہوئے یہ بات یہ کہنے لگے کہ جس کے بارے میں تفصیل لیے ہوئے انشاءاللہ ناظرین کرام آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔